اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سورۃ القریش کو۔ اس کو ہم آسان ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، شان نزول بتا دوں، تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی تھی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے، مختصر انشاءاللہ میں بیان کروں گا، پھر میں تفسیر ترجمے پہ فوکس کروں گا۔ ترجمے کو آسان زبان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تفسیریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ترجمہ یاد کرنا جو مشکل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے لیے آسان کریں گے۔ اس کا مختصر شان نزول یہ ہے، مختلف تفاسیر ہیں کہ جب مکہ کے لوگ اپنے کاروبار میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کے پاس ہر طرف سے مال آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس سورت کو نازل کر دیا۔ وہ کیسے نازل ہوئی اور کیا شان نزول ہے یہ میں نے آپ کو رکھ دیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے نازل کی تو کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، لإیلافی، لام جو ہے یہ لیے کے میننگ میں آئے گا، لیے، لام لیے میں آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایلاف، ایلاف کہتے ہیں الفت سے نکلا ہے۔ اردو میں الفت اور محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی سے محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا، کسی کو اپنا بنانا، تو ایلاف الفت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لإیلافی، مانوس کرنے کے لیے، قریشن، قریش کو، قریش سے محبت کرنے کے لیے یا قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ یاد رہے کہ یہ جملہ انکمپلیٹ ہے آیت، کیونکہ یہ 2-3 آیتیں کنیکٹ ہیں آپس میں، اس لیے پہلی آیت میں آپ کو اس کا تفسیر سمجھ نہیں آئے گی، صرف ترجمے پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، پھر اکٹھا میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو۔ اب ایلاف الفت سے نکلا، اسے ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے۔ اگر یہ بھی ذہن میں نہیں رہتا تو پھر انشاءاللہ آپ اسے ایسے ذہن میں رکھیں، الفی سے۔ الفی کسی چیز کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، تو محبت جب انسان کو کسی سے ہو تو پھر انسان اس کے ساتھ رہتا ہے، محبت الفت سے ہے نا، تو پھر آپ نے الفی کو ملاتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں الفت آئے گی اور الفت سے پھر آپ لإیلاف کا ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کس لیے اللہ نے ان سے محبت کی اور کیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا جواب آگے ہے۔ ایلافہم، مانوس کرنا انہیں، کیسے، کس چیز سے مانوس کیا؟ اللہ نے اوپر بتایا کہ ہم نے انہیں مانوس کیا، کس چیز سے ان سے محبت کی؟ رحلۃ الشتاء، رحلہ، ایلافہم یہ وہی لفظ آ گئے، ہم کا مطلب ان سے یا انہیں، اور ایلاف وہی الفت ہے، مانوس۔ رحلہ، رحلہ کا مطلب ہے رحلت، فلاں شخص رحلت فرما گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، یعنی کہ سفر ہو گیا، اس کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ تو رحلہ کا مطلب ہے سفر کرنا، رحلت فرمانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رحلہ سے رحلت فرما گئے، فلاں بزرگ تھے وہ رحلت فرما گئے۔ تو اسے آسان زبان میں آپ سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ایلافیم، مانوس کرنا ان سے الفت کرنا۔ رحلہ کیسے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس کرنا، ان سے محبت کرنا، کس لیے؟ سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، کیونکہ انکمپلیٹ جملے ہیں اور یہاں پر آگے اس کا ذکر پورا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کا صرف اور صرف ترجمے پہ فوکس کرنا ہے۔ تفسیر انشاءاللہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی، میں پڑھاتا ہوں آپ کو۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، الفت کرنے کے لیے قریش کو۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، رحلہ سفر سے، کون سے سفر سے انہیں مانوس کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الشتاء والصیف، الشتاء سردی کو کہتے ہیں، والصیف کہتے ہیں گرمی کو۔ یہ 2 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، باقی ساری آپ کی اردو میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس صورت میں 2 یا 3 لفظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، باقی ساری اردو ہے انشاءاللہ۔ اس میں ساری زندگی آپ کو یہ صورت نہیں بھولے گی اگر آپ نے اسے ایسے یاد کیا۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے بیان کی ہے، اس کا میں آپ کو تفصیلی ترجمہ بتا دیتا ہوں، جس سے تفسیر بھی ساری کی ساری آ جائے گی انشاءاللہ۔ قریش کے لوگوں کے معاہدے اور تجارتی راستوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کیا، کیونکہ قریش یمن اور شام جایا کرتے تھے سفر کرنے کے لیے۔ سردیوں میں یہ یمن جایا کرتے تھے، کیونکہ
یمن گرم ملک ہے اور گرمیوں میں یہ شام جاتے تھے، یہاں شام ٹھنڈا ملک ہے، تو وہاں پر تجارت کرتے سفر کرتے تو ان کی بہت خاطر خدمت ہوتی، لوگ ان کی عزت کرتے اس خانہ کعبہ اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مانوس کیا گرمی اور سردیوں کے سفر سے، تمہاری جو لوگ عزت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے 2 سفر انتہائی آسان کر دیے گرمی اور سردیوں کے۔ اب اللہ نے کہا کہ اب انہیں چاہیے کہ یہ کریں، اب انہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا، فا کا مطلب پھر یا پس آتا ہے، یعبد عبادت کرنے سے ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو، احسنوا اچھا معاملہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا تو انہیں چاہیے کیا کریں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کی، پالنے والے کی، اپنے رب کی، هَذَا الْبَيْتِ هَذَا اس البیت اس گھر کے رب کی۔ اب انہیں بھی چاہیے کہ وہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کریں اور ایمان لیں اور یہاں پر خانہ کعبہ میں عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اب بس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، هَذَا الْبَيْتِ هَذَا کا مطلب یہ بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ اللہ کا گھر، اہل بیت بھی دیکھ لیں، بیت اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے تو بیت گھر کو کہتے ہیں، هَذَا کا مطلب یہ یا اس ہاتھ کے اشارے سے استعمال ہوتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی جس نے انہیں، وہ ذات جس نے انہیں اطعمہم طعام سے ہے کھانا کھلانے سے ہے، طعام کا نظام ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا ہے تو طعام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو، تو الذی وہ ذات جس نے انہیں کیا کیا، کھلایا، کیا کھلایا، کھانا کیسے کھلایا، من جوع بھوک میں، جب یہ بھوک میں تھے، جوع کہتے ہیں بھوک میں، قرآن میں اور مقامات پر ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ انہیں آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور جانی اور مالی نقصان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے من جوع اللہ نے، جس اللہ نے اطعامہم کھانا کھلایا انہیں، من جوع بھوک میں، جوع بھوک کو کہیں گے، وآمنہم واو کا مطلب آئے گا اور آمن امن سے، امن بھی استعمال ہوتا ہے، امن کمیٹی کا نام آپ نے سنا ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، تو آمنا امن سے آ گیا، ہم انہیں یا ان سے، تو وآمنہم اور اس نے امن دیا انہیں، من خوف خوف سے، خوف تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، من کا مطلب سے آئے گا، خوف کا مطلب خوفی ہے، الذی اطعمہم جس نے کھلایا انہیں بھوک میں، وآمنہم من خوف اور انہیں امن بخشا خوف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے لیے تجارت کے راستے بھی آسان کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا سامان جلدی بک جاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے راستے ان کے لیے آسان کر دیے، حالانکہ عرب میں تو کچھ نہیں ہے، عرب میں سوائے ریگستان کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف خانہ کعبہ ہے جس کی بدولت ساری دنیا سے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ امٹ آتے ہیں، ہر روز وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت لگی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں بھی اس کی ہمیں نظیر ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لیے یہ صورت اللہ کی عظیم نعمتوں اور ان کی کامیابی کی نشانی ہے۔ پھر سے میں آپ کو اس کا آسان ترجمہ کرتا ہوں، پھر اسے کلوز کرتے ہیں۔ لإیلاف قریش مانوس کرنے کے لیے، قریش سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم ان کے لیے کیا کر دیا، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، لإیلاف قریش قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم کس چیز سے مانوس کیا ہم نے انہیں، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف سردی کے سفر اور گرمی کے سفر سے۔ اب انہیں چاہیے کہ فلیعبدوا اب عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی عزت ہے، الذی اطعمہم وہ ذات ہے اللہ جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم اور انہیں امن بخشا خوف سے۔ یہ صورت جتنی مختصر ہے اتنی زیادہ اہم ہے، اس میں کوئی 2-3 پوائنٹ جو بہت علمی نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہم نہ شکرے ہو گئے ہیں بہت زیادہ، وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، اس سے ناشکری ہوتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی کامیابیاں اور نعمتیں ملتے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے ہم استعمال کریں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، تو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہر نعمت کا شکر
گزار ہونا بھی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، دینی اور دنیاوی زندگی میں ان کا توازن بھی برقرار رکھنا چاہیے، اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے اپنے کام کو لوگوں تک پھیلانا بھی چاہیے جس سے زیادہ خیر پہنچے، اور ان سب اسباق پر عمل کر کے مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوئی سورۃ القریش کی مختصر تفسیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلی سورت کو پڑھیں گے۔